اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، عبادت کرو، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری، بہت زیادہ لمبا گیپ آ گیا، میں اصل میں پاکستان گئی ہوئی تھی، میرے فادر کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو انشاءاللہ آج ہم آیہ نمبر 21 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے اور ہجرت کے پہلے 1.5 سال میں ہی نازل ہو گئی تھے۔ اب تک نزول کے اعتبار سے 2/3 مکی قرآن نازل ہو چکا تھا۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پورے مکی قرآن کی ایک قسم کا خلاصہ، ایک قسم کی سمری بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبودیت اختیار کرو۔ یہاں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس، یعنی کہ اے انسانوں کہا جا رہا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے میسیج دینے کے لیے بھیجا گیا۔ اسلام کا یہ میسیج، اسلام کا یہ ہدایت کا راستہ، یہ دروازہ پوری انسانیت کے لیے کھلا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلیئر کر چکے ہیں کہ بے شک انویٹیشن تو سب کے لیے ہے، لیکن اس کا فائدہ صرف متقین ہی اٹھا سکیں گے۔ اپنے رب کی عبادت کرو، جس کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اس نے تمہیں تخلیق کیا۔ جو بناتا ہے وہی جانتا ہے کہ میں نے یہ چیز کس مقصد کے لیے بنائی ہے اور اس چیز کا بیسٹ پوٹینشیل، بہترین فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اگزامپل میں نے پہلے بھی شاید دی تھی کہ فریج بنانے والا جانتا ہے کہ فریج کا مقصد چیزوں کو ٹھنڈا رکھنا ہے، اور اگر فریج ایسا کرنا بند کر دے تو اس کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ اللہ نے انسان کو ایک مقصد سے بنایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اور کسی مقصد کے لیے نہیں بنایا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اگر یہ دنیا امتحان ہے تو اس امتحان کا کیریکولم، اس امتحان کا سلیبس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہے۔ جو بہترین عبادت کرے گا وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت کے لیے کوالیفائی کر سکے گا۔ پھر عبادت کیا ہے؟ ہم لوگوں نے عبادت کو چند رسومات، چند ریچولز تک محدود کر دیا ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کے لیے جانا، ہم سمجھتے ہیں یہی عبادت ہے، لیکن دراصل یہ صرف عبادت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہم سب نمازیں پڑھیں، روزے بھی رکھیں، لیکن ہم اللہ کے عبد نہ بن سکیں۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے غلام، سلیو۔ عبادت کا مطلب اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دے دینا ہے، مکمل اور فل ٹائم اطاعت۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ جو اللہ اور اس کے نبی نے کہہ دیا وہ ماننا ہم پہ لازمی ہے۔ نبی کی اطاعت بھی اس لیے لازمی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری اطاعت کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازمی ہو گئی۔ بس اپنے آپ کو 24 آورز کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے ہر سانس کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال لینا ہی عبادت ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں؟ اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے کہ ہم اس کا کہنا مانیں، اس کی بات فالو کریں؟ بہت سارے بچے کنفیوز ہوتے ہیں، بہت سارے ٹین ایجرز بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے بڑے ہیں، انہیں ہماری عبادت سے کیا فرق پڑتا ہے، انہیں ہماری عبادت کی کیا ضرورت؟ اس چیز کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے جو بھی مائیں ہیں وہ جانتی ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ہر وقت اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے۔ کبھی چھوٹے بچے کو سپر مارکیٹ لے کے جاؤ تو دیکھیں کبھی سڑک پہ بھاگ جاتا ہے، کبھی چیزیں گراتا ہے، کبھی ہاتھ چھڑا کے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے ماں گھر سے نکلتے ہوئے سمجھاتی ہے کہ بیٹا وہاں جا کے اپنی ماما کی، اپنی امی کی بات ماننی ہے، جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا ہے،
کس لیے؟ ماں کا کیا فائدہ ہے اپنی بات منوانے میں؟ وہ جانتی ہے کہ بچہ کم عقل ہے، اپنی مرضی کرے گا تو نقصان اٹھائے گا، اور ماں اپنے علم کی وجہ سے بچے کا برا بھلا اس سے بہتر جانتی ہے، کیونکہ ماں بچے کو بچانا چاہتی ہے، ہر قسم کے نقصان سے بچانا چاہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس آیت کے اینڈ میں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ اس لیے اللہ اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم بچ سکو ہر قسم کے نقصان سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے کیونکہ وہ جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، وہ تمہارا برا بھلا تم سے بہتر جانتا ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے اور وہ جانتا ہے۔ تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ ماں نے تو صرف پیدا کیا ہوتا ہے، پھر بھی وہ کلیم کرتی ہے کہ میں اپنے بچے کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ ماں نے تخلیق تو نہیں کیا، جس نے تخلیق کیا ہے اس کا علم کامل ہوتا ہے، ڈیپ ہوتا ہے۔ میں بازار سے واشنگ مشین خرید کے لاتی ہوں، تو میں اس کو چلانا سیکھ سکتی ہوں، اس کے بٹنز کی فنکشنالٹی سیکھ سکتی ہوں، لیکن چاہے میں اس مشین کو 10 سال بھی استعمال کرتی رہوں، میں اسے ویسے نہیں جان سکتی جیسے اس کو بنانے والا، اس کا مینوفیکچرر اسے جانتا ہے۔ اسے اس کے اندر لگے ہوئے ایک ایک پرزے کا علم ہوتا ہے، کون سی چیز کہاں پہ جوڑی ہے، کہاں ویلڈنگ ہوئی ہے، اسے اس مشین کے اندر سے، وہ مشین کو اندر سے جانتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کئی جگہ یہ کہتے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تمہارے اندر سے، تمہارے سینوں کا حال جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت میں الَّذِي خَلَقَكُمْ، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ تخلیق کرنے والے کا علم جو ہے وہ کامل ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تخلیق کیا؟ اور پھر نہ صرف تمہیں تخلیق کیا، بلکہ اللہ کو چھوڑ کے تم جن آباء و اجداد کی پیروی کرنے لگ گئے ہو، اس کو تخلیق کرنے والا بھی، ان کو تخلیق کرنے والا بھی وہی رب ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس لیے اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو بتاتا ہے کہ میں تخلیق کرنے والا ہوں، اور میں ہی جانتا ہوں کہ میری عبودیت کر کے ہی تم بچ سکتے ہو، اسی میں ہی تمہاری بچت ہے۔ پھر آیہ نمبر 22 ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مد مقابل نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اس آیہ نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں گنواتے ہیں کہ نہ صرف اس نے تمہیں تخلیق کیا، بلکہ دنیا میں تمہاری زندگی کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ یہ زمین تو بے قابو تھی، آؤٹ آف کنٹرول تھی، اسے تمہارے لیے مسخر کیا اور زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کی چھت بنائی، یعنی کہ پروٹیکشن ہے۔ زمین کا ہونا اور چھت کا ہونا انسان کو سیکیورٹی دیتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے بارش بھیجی، جس سے زمین میں ہر طرح کے پھل پیدا کیے تاکہ انسانوں کے لیے رزق پیدا ہو سکے۔ کیا کچھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے۔ یہ زمین پر ہر وقت زلزلے آتے رہتے، اگر آسمان کی پروٹیکشن نہ ہوتی تو ہم دیکھیں تھوڑا سا اوزون لیئر میں سوراخ ہوا ہے تو پورے گلوب میں یہ گلوبل وارمنگ اور یہ ٹیمپریچرز چینج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ آسمان ہمیں اسپیس کی اور خلا کی جتنی بھی سختیاں ہیں اس سے بچا کے رکھتا ہے، اور یہ زمین کی پروٹیکشن دی، کیونکہ زمین تو اندر سے ہیٹڈ ہے، بوائلنگ ہے، اگر ایک زلزلہ آتا ہے تو پوری قوم تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اپنے قابو میں کر لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ سہولیات نہ دیتے تو عبادت کا وقت کہاں ملنا تھا ہمیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زمین پر بھیج دیتے اور رزق کا انتظام نہ کرتا تو بھوکے پیٹ اطاعت کہاں ہونی تھی ہم سے۔ اللہ نے اپنی ہر مخلوق سے رزق کا وعدہ کیا ہے،
یہ سب کچھ ہمارے لیے اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہمیں جو کام دیا گیا ہے، ہمیں جس عبودیت کے لیے بھیجا گیا ہے، جو امتحان ہمارے لیے سیٹ کیا گیا ہے، وہ ہم اچھی طرح سے نبھا سکیں، اچھی طرح سے کر سکیں۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے شہر کے بیسٹ اسکول میں داخلہ کروایا ہے، ڈرائیور رکھ کے دیا ہے، ٹیوٹر بھی آتا ہے، بہترین کتابیں، یونیفارم، اسٹیشنری، سب کچھ اویلیبل ہے تمہیں۔ یہ ساری فیورز باپ اپنے بچے کو کیوں یاد دلاتا ہے؟ تاکہ بیٹا تم اچھی طرح سے دل لگا کے پڑھ سکو، تاکہ جو تمہارا فرض ہے وہ تم پوری طرح سے ادا کر سکو۔ اس سب کے باوجود انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مد مقابل اور چیزوں کو لے آتا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سو اللہ کے مد مقابل کسی اور کو نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ انداد کا لفظ ند سے آیا ہے، مقابلہ، کمپٹیشن، نظیر، مثال، یعنی کہ اللہ کی مثال کوئی اور نہیں ہے، کوئی اللہ کے مد مقابل نہیں ہو سکتا، نہ اطاعت میں، نہ محبت میں، نہ شکر میں، نہ توکل میں، نہ دعا میں، نہ ندا میں۔ لیکن ہم جانتے بوجھتے بھی بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل لے آتے ہیں۔ کبھی وہ انسان کے اندر کی فورسز ہوتی ہیں، انسان کا لالچ، انسان کی ہوس، جیلسی، انسان کا حسد، انسان کی خواہشات اور شہوات۔ شیطان کو ہی دیکھ لیں، ابلیس کو، اس کا حسد، اس کا تکبر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے میں آ گیا۔ اور کبھی باہر کی چیزیں، باہر کی فورسز اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آ جاتی ہیں۔ کبھی ہم دولت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، کبھی سٹیٹس کے لیے، کبھی فیشن کے لیے، ٹرینڈز کے لیے، کبھی سوسائٹی کے پریشر میں، خاندان والوں کے پریشر میں، کبھی رشتہ داریوں میں، کبھی شوہر بیوی کی خاطر اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو بیوی شوہر کی خاطر، کبھی بچوں کا پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑنی پڑتی ہے۔ بت صرف وہ نہیں ہیں جنہیں مشرکین مکہ پوجا کرتے تھے، جنہیں مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل لائے تھے، بلکہ ہم سب کے اندر بھی بہت سے بت ہیں، بہت سے اصنام ہیں جنہیں توڑنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا خالص عبد بنائے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں یہ کوئی حکم نہیں ہوا اس کے علاوہ کہ وہ بندگی کریں، عبادت کریں اللہ کی، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، بالکل یکسو ہو کر، فوکس ہو کر۔ اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انویٹیشن ہے ساری انسانیت کو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچ سکیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے آپ کو بچا سکو، دنیا میں بھی ہر قسم کی تکلیف سے اور آخرت کی تکلیفوں اور عذاب سے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔